اور یاد رکھو یہ اس کے لیے پہلے بھی فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بھی ایک فریضہ ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک استطاعت جانے کی استطاعت رکھ سکتے ہیں، اور اگر جو نہیں رکھ سکتا اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا آگے وَتَزَوَّدُوا، اپنے توشہ باندھ لو، اپنا سامان اٹھا لو، اپنے اخراجات کر لو پورے، نہیں تو فإن خیر زاد تقویٰ، اور تقویٰ یہی ہے کہ بہترین زاد راہ اٹھا لو۔ بہترین زاد راہ اٹھانا، راستے میں بھوک اور پیاس اور وغیرہ یہ سارا انتظام اپنا کر لینا کھانے پینے کا، تاکہ وہاں تمہیں بھیک نہ مانگنے پڑی، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، توکل توکل توکل، عجیب توکل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی کیسے آنا ہوا، تمہارے پاس کوئی سواری نہیں ہے؟ تو عرض کی اللہ کے رسول سواری ہے، سواری ہے، وہ میدان میں باہر میں نے چھوڑ دیا ہے اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ توکل کر کے۔ تو مثنوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، علامہ رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، گفت پیغمبر بآواز بلند، گفت پیغمبر بآواز بلند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، بر توکل زانوئے اشتر ببند، جاؤ، توکل اسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ اونٹ کو پہلے باندھ لو، اونٹ کو چھوڑ دیا اللہ کے توکل، یہ توکل نہیں ہے، یہ تو غفلت ہے۔ پہلے جاؤ اونٹ کے بازو باندھ لو اور اس کی مہار کہیں باندھ لو، پھر آ جاؤ۔ تو لہٰذا ایسی توکل کر کے حج نہ دو، حج کے لیے اللہ منع فرماتے ہیں بغیر توشے کے، بغیر زاد راہ کے مت جاؤ۔ تو ہمارے جو احباب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور پیچھے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں بھوکے اور ننگے، غلط بات ہے۔ تبلیغ کرنا اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، لیکن شرط ہے جیسے حج کے لیے زاد راہ ضروری ہے، تو پھر تبلیغ کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ پہلے بیوی بچوں کو خرچہ دے دو، 4 مہینے کا خرچہ مکمل دے دو، سال کے لیے جا رہے تو سال کا خرچہ دے دو، پھر جاؤ، اس طرح کرو، یہ ضروری ہے۔ ایسے توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے اور یہ غفلت ہے، توکل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ اسلام میں مانگنا منع ہے، سوال کرنا منع ہے۔ جب یہ حکم ملا سوال نہ کرنے کا، تو صحابہ کرام تو اتنے عظیم تھے، وہ تو اسلام کے شہدائی تھے، وہ اسلام کے ایک ایک رکن پہ، ایک ایک حکم پہ اپنے حکم کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے، لاگو کرتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام پانی اگر تھوڑا سا دور بھی ہو جاتا، کسی یہ نہیں کہتے بھائی مجھے وہ پانی دے دو، یا وہ چیز پڑی وہ مجھے دے دو، یا اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑا گر گیا تو پھر وہ کسی کو کہے یار وہ گھوڑا اٹھا، نہیں، خود اترتے تھے۔ تو یہ عظیم تھے صحابہ کرام۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ہمارے تو مشغلہ بنا ہوئے لوگوں کا بھیک مانگنا، کچھ لوگوں کا مشغلہ اتنا ہے کہ پورا خاندان، پوری فیملی جناب، شوہر ہے، بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، سارے صبح اٹھا کے جناب کشکول لیے پھرتے رہتے ہیں، سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اور پھر خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، تمہارے والدین کا واسطہ، تمہاری اولاد کا واسطہ، عجیب عجیب تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے پیشہ ورانہ لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم ابھی یہاں سے توکل کر کے جاؤ، اور راستے میں تم بھوکے اور پیاسے رہو، اور پھر وہاں لوگوں کو تنگ کرتے، پھر اب ظاہری بات ہے پھر تو بھیک مانگو گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واتقون، مجھ سے ڈرا کرو، میرا حکم ہے تمہیں کہ زاد راہ اٹھا لو اپنے لیے، یا اولی الالباب، عقل مندو، اگر تمہیں اندر عقل ہے، ایسے فضول مت جاؤ کہ جناب جا رہے ادھر وہاں، پھر لوگ تمہیں دیکھیں بیچارہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، پیاسا بیٹھا ہوا ہے، پھر لوگوں کو ترس آئے تم کو دے دے، ایسا نہیں کیا کرو، اپنا زاد راہ اٹھا لو۔